السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے سمی الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ جناب، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اکثر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی اکثر ہم ہائیبرڈ سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بیٹری سے ہمیں رات کے وقت اچھی بیک اپ نہیں ملتا۔ مطلب ہمارا سولر سسٹم رات کے وقت 2 سے 3 گھنٹے چلنے کے بعد بیٹری میں چارج ختم ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے انورٹر کا سیٹنگ پراپر طریقے سے نہ کرنا۔ مطلب جب بھی ہم سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں، چاہے وہ 12 وولٹ ہو، 24 وولٹ ہو یا 28 وولٹ ہو، اگر ہم اس کا سیٹنگ پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمیں اچھی طرح بیک اپ نہیں ملے گا۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پراپر سیٹنگ دکھاؤں گا۔ انورٹر کسی بھی کمپنی کا ہو، انویرکس کا ہو، پرونس کا ہو، کوئی بھی انورٹر ہو، تو آپ اس کا سیٹنگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا سیٹنگ صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کو اچھی طرح بیک اپ ملے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے انورٹر کی سیٹنگ پراپر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پرونس کمپنی کی 3.6 کلو واٹ ہائیبرڈ سولر سسٹم انسٹال کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے پونکس کمپنی کی ٹال ٹیبلر TX 2500 اور 230 ایمپیئر ہار بیٹری انسٹال کیا 12 وولٹ میں 2 عدد بیٹری سے۔ اب ہم اس انورٹر کا سیٹنگ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح اس کا پراپر سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر پروٹیکشن کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بیٹریز کو بریک کرنے کے لیے ایک 125 ایمپیئر DC بریکر لگا دیا ہے۔ DC بریکر سولر پینل کو بریک کرنے کے لیے لگا دیا ہے، اور یہ بریکر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آؤٹ پٹ میں لگا ہے انورٹر کے۔ اگر کسی بھی وقت کوئی شارٹ سرکٹ بن جائے تو یہ ٹرپ کرے گا، اور اس کے ساتھ پروٹیکٹر وغیرہ بھی ہم نے اس میں لگا دیا ہے۔ یہ انڈیکیٹر فالٹ انڈیکیٹر ہے، جیسے ہمارا سنگل پول بریکر ٹرپ کرے گا تو یہ سرخ لائٹ والے انڈیکیٹر آن ہوگا۔ اب ہم اس انورٹر کو آن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ ہم اس کا سیٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انورٹر کو آن کیا۔ نیچے آپ لوگوں کو یہ جو بٹن نظر آ رہا ہے، اس کی مدد سے آپ اس کا سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹر کا بٹن کچھ دیر کے لیے پریس رکھیں گے، اور جیسے ہم اس کو پریس رکھیں گے تو ہم سیٹنگ میں جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا 5 نمبر پہ سیٹنگ ہوتا ہے، یہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں پر SUB رکھتے ہیں، ہم یہاں پر یہ NKS رکھیں گے۔ اگر آپ اس کو اس طرح رکھیں گے تو پھر دن کے وقت آپ کا وابڈا بالکل یوز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم 2 نمبر سیٹنگ میں آ چکے ہیں، یہ میکس ایمپیئر چارجنگ کا کرنٹ ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے بیٹریز جو ہے کتنے ایمپیئر سے چارج کریں سولر پینل سے، تو اس کو میں 40 پہ رکھوں گا۔ اگر آپ اس کو 40 سے کم رکھیں گے تو پھر آپ کا بیٹری چارج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 5 نمبر سیٹنگ میں ہم آ چکے ہیں، یہ ایک موسٹ امپارٹنٹ سیٹنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو غلط رکھیں گے تو ہمارا بیٹری جو ہے وہ چارج بھی نہیں ہوگی اور ہمارا بیٹری جلدی ڈسچارج بھی ہوگی۔ تو اس سیٹنگ کو میں یوز پہ رکھوں گا۔ اگر ٹال ٹیوبلیس بیٹریز آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور اس کو یوز پہ رکھیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے سیٹنگ نمبر 10 میں۔ یہاں پر بائی ڈیفالٹ یہ 230 ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو بھی چینج کریں، آپ اس کو 220 کر لیں۔ اگر آپ اس کو 220 پہ رکھیں گے تو آپ کی بیٹریز میں چارج جلدی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم 11 نمبر سیٹنگ میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹریز کو وابڈا سے کتنے ایمپیئر میں چارج کریں، تو ہم اس کو 30 پہ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم سیٹنگ نمبر 12 میں آ گئے ہیں۔ یہ 12 نمبر سیٹنگ تب کام کرے گا جب ہم 1 نمبر سیٹنگ کو SBU رکھیں گے، تب یہ سیٹنگ ہمارا کام کرے گا۔ اگر ہم اس سیٹنگ کو چینج کریں گے یعنی MKS رکھیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ MKS صرف پرونس میں ہوتا ہے، تو میں اس کو بھی چینج کرتا ہوں۔ یہاں پر میں 13 نمبر سیٹنگ کو 29 پہ رکھوں گا۔ آپ اس کو فل پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو 29 پہ رکھوں گا۔ اس کے بعد ہم آ گئے 16 نمبر سیٹنگ میں۔ اس سیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹری کو سورس سے چارج کرتے ہیں یا وابڈا سے، لیکن یہاں پر ہم اس کو سولر اینڈ یوٹیلیٹی پہ رکھیں گے، یعنی ہم اپنے بیٹری کو دونوں سے چارج کرتے ہیں۔ اگر وابڈا نہ ہو تو ہم پھر اس کو
100 روپے چارج کریں گے، اگر سورج نہ ہو تو ہم وابڈا سے چارج کریں گے۔ اس کے بعد ہم سیٹنگ نمبر 26 میں جائیں گے، یہ موسٹ امپارٹنٹ سیٹنگ ہوتا ہے۔ 26 نمبر سیٹنگ کو آپ نے جو بیٹری کا وولٹیج ہے تو اس سیٹنگ کو آپ نے بھی چینج کرنا ہے۔ 26 نمبر کو آپ نے اس کو 29 پہ لے جانا، اس کے بعد آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے 27 نمبر سیٹنگ میں۔ آپ نے اس سیٹنگ کو 28.5 رکھنا ہے، تو اس کو بھی میں چینج کرتا ہوں اور اس کو میں 28.5 کرتا ہوں۔ ابھی میں اس کو انٹر کرتا ہوں۔ جیسے آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ کا سیٹنگ سیو ہو جائے گا۔ اور 29 نمبر سیٹنگ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، یہ بیٹری لو کا سیٹنگ ہوتا ہے تو میں 20 پہ رکھتا ہوں۔ ابھی ہماری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی میں واپس اس کو ٹھیک کرتا ہوں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 نمبر سیٹنگ ہم نے MKS رکھا ہے اور جو امپیئر ہے اس کو ہم نے 20 رکھا ہے، اور 3 نمبر سیٹنگ ہم نے یوز پہ رکھا ہے 5 نمبر سیٹنگ کو، اور اس کے بعد میں سیٹنگ نمبر 10 میں جا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے 220 رکھا ہے، وابڈا سے چارجنگ ہم نے 30 پہ رکھا ہے، 12 نمبر سیٹنگ ہم نے 22.0 رکھا ہے، اور 13 نمبر سیٹنگ ہم نے 29 وولٹ رکھا ہے، اور 16 نمبر سیٹنگ ہم نے سولر اینڈ یوٹیلیٹی رکھا ہے۔ اس کے بعد 26 نمبر سیٹنگ میں ہم جائیں گے اور چیک کریں گے کہ وہ سیٹنگ سیٹ ہوا یا نہیں۔ تو 26 نمبر سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 29 پہ سیٹ ہوا ہے، اور 27 نمبر سیٹنگ 28.5 پہ سیٹ ہوا ہے، اور 29 نمبر سیٹنگ 20 پہ سیٹ ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹریز کا اس طرح سیٹنگ کریں گے تو آپ کو بیک اپ ملے گا۔ ابھی ہم نے انورٹر کو آن کیا ہے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو جو لال والا انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے، اس پر ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ یہ فالٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے، جیسے ہم اس بریکر کو آن کریں گے تو یہ ریڈ والا انڈیکیٹر آف ہو جائے گا، اور جیسا یہ بریکر فلپ کرے گا تو یہ انڈیکیٹر آن ہو جائے گا۔ اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ آپ کیسے اپنے سولر سسٹم میں یہ فالٹ انڈیکیٹر لگا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سیمی الیکٹرک سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔